نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لبیک اللہم لبیک جل شانہ. ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر وسیلے دا ذکر کریں گے. قرآن کریم دی سورہ مائدہ دی 35ویں پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے. میرے سونے رب نے اس پاک فرمایا اے ایمان والو مسلمانوں، اللہ تو ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو اور اللہ دی راہ دے وچ ریاض تو مجاہدہ کرو تاکہ تسی فلاح پا جاؤ. یعنی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بلایا کہ جڑے مسلمان لے اسلام لے نے ایمان لے نے انہوں نے بلایا مسلمانوں نے، یعنی جڑے سچے مسلمان ہیں جڑے دلوں ایمان لے آئے نے. کیونکہ ایک ایمان لیا ہوتا کنڈیاں اتنے اتنے دماغ سر دے دماغ دے زبانی اقرار کرنا اقراروں باللسان ہے، ایک وقت تصدیقوں بالقلب دلوں ایمان لے آنا. تو جڑے دلوں ایمان لے آئے نے میرے اللہ نے انہوں نے بلایا، کیونکہ دوجیاں نو کہنے دا فائدہ کوئی نہیں، انہوں دا اس پاسے چلنا ہی کوئی نہیں. جنہیں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں نے اسلام کے دعوے دار تو وہ بھی ہے، لیکن میرے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو جہنمی نے لوگ صرف اہل سنت و جماعت صراط مستقیم کے سیدھے راستے دے، اسے واسطے اللہ والے انہاں چ ہی ہوئے نے. گمراہ فرقیاں جائی تے نہ کو اللہ والا ہویا نہ ہونا نہ ہے نہ ہوگا. کیوں کہ اس لئی کہ رب سونے کا فرمایا کہ دین چ پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ لوگ صرف مطلب دیاں گلاں تے عمل کرتے دوجیاں تے نہیں کرتے. پھر سونے رب نے فرمایا کہ جڑا میرا آخری میں پیغام بھیجیا قرآن پاک جہدے بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑے دکھ نہ گل کہی ہے، قلب میں سوچ نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ اقبال فرمانے کہ لا رہا ہے تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تو یہ جینے کا سریکھا تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلے ہیں، قرآن پاک دوجا اپنی سنت نو مضبوطی نہ پھڑی رکھو گے تو کدے گمراہ نہیں ہو گے. اس تو علاوہ جننے دستور منشور نظام ہیں جننے بھی انفرادی ہے اجتماعی ہے سیاسی ہے معاشی ہے اقتصادی ہے عسکری ہے اخلاقی ہے روحانی ہے کسی بھی طرح دے، یہ سب شیطانی اور نفسانی پروگرام. سچا پروگرام اور پیغام قرآن و سنت ہے. اس واسطے سچے اللہ والے تبلیغ نصاب جڑا صرف قرآن و سنت ہے. اس واسطے ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہندے ہیں. تو گمراہ فرقیاں نے اپنے اپنے نظام دستور بنائے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ آ گمراہ جنہاں دے ہر ویلے اللہ دی لعنت برسدی رہندی ہے. انہیں طرف اٹھن والے ہر قدم تے بھی لعنت برسدی ہے. اگر کوئی سچا آدمی بھلیکھے نہ انہاں کو پھس بھی جائے تو جویں ہی انہاں دے حق واضح ہوندا وہ انہاں تو الگ ہو جاندے ہیں تاکہ اللہ دی لعنت تو بچ سکن. یہ لوگ وہی ہے جنہاں دے بارے بقول شاعر کہ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. وہ رب لب وہ استاد لب جڑا تیرے ایمان نو بچا لے. تو ایمان بچاؤنا ہی بڑی اہم چیز ہے. تو سونے رب نے سچیا مسلمانوں بلایا اور اللہ رسول نے آخیا کہ میرا ساڈا پیغام آخری جڑا دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ. ہر مسلمان کی ذمہ داری اللہ کے اس پیغام نو پہنچا دے دوجیاں تک. مننا ہونا ہی ہے جنہاں روزے الست زبان دے نال دل دی گہرائیاں جو بلا کے آ سکا.
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ੇ ਅਲਸ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾਈਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਪਰਾਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸੀਹਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਜੁਮਲਾ ਫਿਰਕੀਆਂ ਵਾਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾਫਲਾ ਤੋੜੀ ਬਾਬੇ ਔਰ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਇਸਲਾਮੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਕਾਲਰ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯੋਗਾ, ਰੈਕੀ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਹਿਪਨਾਟਿਜ਼ਮ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ, ਸੁਪਰਚਲਿਜ਼ਮ, ਸਾਈਕਿਕਿਜ਼ਮ, ਪਰੀਮੈਂਸ਼ਨ, ਸਮਝਾ ਹੀਲਿੰਗ ਐਨਰਜੀ, शैतानी माइंड सेट, इल्मुल जोम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल क्याफा, इल्मुल हमदाद, इल्मुल जन्नात वगैरह सारे चक्कर ही फसे रहते अल्लाह ने छड्ड के। इन्हां लोगों तो अपना ईमान बचाओ, इन्हां कीमियां झूठे कीमियां करो तो अपना ईमान बचाओ। सो सुने रब ने सच्चा मुसलमानों को बुला के आख्या कि नतकुल्लाह, मेरे को डरो कि मैं तुहानूं देख रहा। हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते अल्लाह पाक अपने बंदियां नाल बड़ी मुहब्बत भरी निगाह तरफ नाल हर वेले देखदा रहिंदा कि शैतान दे प्रोग्रामां तो हट के मेरी तरफ आउण, कुरान सुन्नत नूं मजबूती नाल फड़न, राहे मौला दे मुसाफिर बनन। सुने रब ने कुरान च भी फरमाया आ तस्बिरूना व कान रब्बुका बसीरा कि तुसीं आराम नाल बैठे हो तो तुहाडा अल्लाह तुहानूं देख रहा, यानी तुहाडा इंतजार कर रहा तुहाडा अल्लाह कि वापस आओ, सच्ची तौबा करो, सच्चे पीरो मुर्शिद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करो, उन्होंने को अपने अंदर अल्लाह अल्लाह चंदे की बूटी का जाग लवाओ और उन्होंने जेरे निगरानी मसरूफ रियाज तो मुजाहदात मुराकबात उस वाक़े कुर्ब वलायत करके अपनी रूह को परवाज पैदा करो। और ये सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दस्सिया होया कि ताकि तुसीं पीरो पेशवा दे राहीं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना, मेरे फजल तौफीक ना, मेरी हजूरी च हाजिर हो के मेरा दीदार हासिल करो ताकि तुहानूं ईमान हकीकी, इरफान हकीकी, फनाफिल्लाह बकाबिल्लाह, फनाफिल ज़िक्र, सुल्तान लज़कार, हक़्क़ुल यकीन और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल हो गया। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैनू अपने फ़क्र से फ़ख्र है। कलंदर लाहौर डाउडी रामा इकबाल फरमाते मुकाम फ़ख्र कितना बुलंद है, शाही से रवस किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। सो अर्ज कर रहा है कि रब सोने फरमाया कि मैं तुहानूं देख रहा, बल्कि सोने रब ने कुरान च दस्सिया कि वल्लाहु अलीम बिज़ाति सुदूर, तुहाडे दिल जो ख्याल भी उठदा मैं तुहानूं भी जानना। अल्लाह पाक हर इंसान के माजी हालो मुस्तकबिल तो वाकिफ। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साडे जिंदा हयात कायनात की हर लहर च हाज़िर नाज़िर है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक तख्ते खत्म नबूवत पे बैठे ताजे हबीबुल्लाह सजाए पूरी कायनात पे बहुकम इलाही हुक्मरानी फरमा रहे हैं और तमाम इलाके जल्ला वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़ेरे निगरानी आपको अफज़ फैज़ करके अपने अपने इलाके दी फज़ावां नूं सकान करते रहते, अफात बलियात नूं पहुँचाते रहते हैं। जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और नुकसानदेह इंसानियत और नुकसान देने वाली चीज़ों तबाह बर्बाद करते रहते, बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजमू मिलत दुखी इंसानी का भला करते रहते हैं। बावजूद मखलूक इन्होंने जुल्म करती, ज्यादती करती है, रंग बिरंगे बल्कि फतवे कुफर तक भी ला दी है, लेकिन ये लोग खामोशी ना अपने कम करी जाते रहे। तो सच्चे अल्लाह वाले मज़ारात के अंदर जिंदा वो भी अल्लाह की मखलूक नफा पहुँचाते रहते हैं। साढ़े प्यारे नबी भी जिंदा है, अल्लाह वाले भी अपने अपने मज़ारात जिंदा ने, अपने मन वाला दूरों नज़दीक नफा पहुँचाते रहते हैं। और सब कुछ कुरान सुन्नत तो साबित है, लेकिन गंदे लोग जेड़े आ अस्तगफिरुल्लाह वो तो औलिया अल्लाह दरकरार था, औलिया तो गुस्ताख तो है ही, नबी पाक ने भी गुस्ताख है। नबी पाक ने भी कहते भाई जी वो तो मर गए मिट्टी च मिल गए, तो उन्होंने साड़ी सोटी चंगी है, सानू नफा दिंदी है, सन नफा नहीं पहुँचा सकते। अस्तगफिरुल्लाह, ईमान ज़ाया कर देंगे। हुज़ूर सुल्तान बो रहमतुल्लाह फरमाना जिन्हें हयात नबी का इनकार किया ईमान तो फारग हो गया। इन्होंने लोगों गंदे लोगों तो अपना ईमान बचाओ। तो सुन रब ने फरमाया कि मेरे को डरते रहो बंदे, मैं तुम्हें देखण लिया, तो मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया, तरीका भी तुम्हें दस सकता। तो मेरे औलिया अल्लाह तुम्हें पैगाम दिंदे रहंदे आ। तो फिर नाल फरमाया वब्तगुल वसीला कि वसीला लभो, यानी ऐसा मुर्शिद लभो जो तुम्हें मेरी बारगाह तक पहुँचा दे। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, और उस तो अलावा अल्लाह वाले के वसीले दुआवा अल्लाह कीतियां जानो भी अल्लाह पाक दे शरफ कबूलियत बख्श दिया।
پھر مزید فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر اس راہ دے اندر ریاضت و مجاہدہ کرو، کیوں کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ۔ وہ فلاح جہدے بارے پوائنٹ اللہ پاک بلاؤندے رہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، اور اذان ہر وقت پوری دنیا چ گونجتی رہندی ہے، اللہ دا پیغام یہ دنیا چ گونجتا رہتا ہے، بلاوا اللہ دا دنیا چ گونجتا رہتا ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں جس ٹائم اذان نہیں ہوندی، ہر وقت اذان پوری دنیا کتے نہ کتے ہو رہی ہوندی ہے۔ اللہ پاک نماز طرف بلاؤندے حی علی الصلاح، کہ نماز وچ ہی فلاح آ۔ کہ نماز کی ہے؟ نماز کے بارے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومنہ دی معراج ہے، یعنی نماز اللہ نال ملا دیندی ہے، اللہ دا دیدار کرا دیندی ہے۔ قرآن پاک سنی رب نے دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ تو قرآن جی سنی رب نے فرمایا وَاللَّهُ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ تو قرآن پاک جی سنے رب نے فرمایا کہ جنہیں میرے دیدار کا انکار کیتا، قرآن جگہ جگہ اللہ پاک نے لقاء اللہ، اب اللہ دے دیدار کا ذکر کیتا، لیکن منافق جڑے دا معنی بدل دندے ہیں۔ انہاں دے بارے کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا جی قرآن دے بدل نہیں سکتے، قرآن دی حفاظت کا ذمہ اللہ نے چکیا ہے، لیکن وہ معنی محافیم ترجمے بدل دندے ہیں۔ اسی واسطے گمراہ فرقے دیا تفسیرات ترجمے تو بچو۔ اگر ترجمہ پڑھنا تو حضور امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، پیر کرم شاہ صاحب بیرا شریف والا ترجمہ پڑھو تاکہ تمہیں سیدھا رستہ ملے۔ تو یہاں کے ترجمہ تو بچو، یہ لوگ دشمن ہیں اللہ رسول دے، انسانیت دے، اور خود اپنے آپ دے، اس واسطے انہوں نے ہر ویل لڑن برس دی ہے۔ یہاں کو بینڈ کھلوانے کے بارے کلندری لاہور ڈاکٹر رحمہ اقبال نے تاں ہی آخیا سی وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہ بازی۔ تو سنے رب نے پھر دسیا وجاہدوا فی سبیلہ، اس واسطے چاہیے انسان اپنے پیرو مرشد دی زیر نگرانی مصون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قربہ ولایت کرے، تاکہ انسان جڑا اللہ کا دیدار حاصل کر سکے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا۔ تو جب بھی انسان اللہ والیاں کو مدد طلب کرتا ہے تو اللہ نے اس واسطے آگے تلاش کرو پھر مرشد دی۔ وابتغوا الوسیلہ کے بارے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا وسیلے تو مراد رہبر، یعنی پیر مرشد صاحب نسب جہاں سلسلہ تعلق بے واسطہ پیرانے سلسلہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہوئے، اور وہ صحیح عقیدہ ہوئے، زندہ دل ہوئے، مردہ نفس ہوئے، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، اثار، خدمت خلق، عشق رسول، عشق خدا، اللہ رسول دی اطاعت کرنے والا، فراف توحید، گرگ توحید ہوئے، اور شیطانی رسم و رواجاں تو، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں تو، شیطانی نظامہ دے دا دشمن ہوئے جڑا، وہ مرد کامل اللہ والے تلاش کر کے انہوں کو اخذ فیض کرو، تاکہ انسان اگر کوئی ایسا نہ ملے تو انسان چاہیے سچے اللہ دے مزارات تے جا کے انہوں دے وسیلے نہ اللہ کو دعا کرے، راتیں تنہائیاں رو رو کے اللہ کو دعا کرے، اللہ پاک ضرور مدد فرماؤں۔ جب انسان دلوں اللہ کو دعا مانگتا تو اللہ پاک وہی مدد فرماؤں دے، ایسا مرد کامل انہوں ملازم دے رہے ہیں۔ اے قرب دا بہترین نیک عمال بھی بظاہر قرب دے ذرائع نے، جنہیں بھی قرآن و سنت دا عمل ہے، فرائض ہے، واجبات ہے، صدقات ہے، خیراتاں ہے، جو کچھ بھی اللہ راج خرچ کرتا ہے انسان، یہ سب گو اللہ دی راہ وچ وسیلہ نے، لیکن اہم وسیلہ پیر و مرشد ہے۔ اس واسطے انسان کو چاہیے اللہ والے دے مزارات حاضر کرنے دے وسیلے نہ اللہ کو دعا کرے۔ حدیث پاک دے اندر ہے، بخاری شریف جو حدیث پاک ہے کہ جدوں بھی مدینہ پاک جی قحط پیندا ہے کہ اہل مدینہ جڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چاچے دے وسیلے نہ دعاواں کردے ہوندے سی، اللہ پاک پھر بارشاں برساوندے ہوندے سگے، اللہ پاک رحمتاں فرما دے سگے۔ اس واسطے انسان کو چاہیے اللہ والے دے وسیلے نہ اللہ کو دعا کرے، اللہ پاک اپنے بندیاں دا وسیلہ جڑا انہوں قبول فرماؤندے رہے۔ حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ مدینہ پاک جدوں بھی سخت قحط سے مبتلا ہو گئے ایک باری، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ حاضر ہوئیں ہو کے عرض کی تھی بی بی جی دعا کرو
اللہ پاک بارش برسائے، کہ سالی بہت ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور دے قبر انور دی جڑی چھت ہے وہ آسمان دی طرف ایک تاک بنا دیو۔ تو جیویں انہوں نے جا کے تاک بنایا تو فوراً بارش خوب برسی اور جل تھل ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابی نو تعلیم دیتی کہ میرے وسیلے نہ اللہ کو دعا کر، اللہ پاک تیری دعا نو قبول فرماؤ گے، شرف قبولیت بخشن گے۔ ابن ماجہ شریف دے اندر حدیث پاک ہے کہ جڑا شخص بھی اللہ دی راہ ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے، اپنے ایمان نو، ایمان دے ڈاکواں کو بچاؤں ہے، وہ کامیاب رہتا ہے، کیونکہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا کہ حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ جڑے بادشاہ سی، پہلے بادشاہی چھڈ کے فقیر ہو گئے، اللہ راج میں خوب ریاضت و مجاہدہ کیتا۔ 15 سال اللہ دے ریاضت و مجاہدہ خوب کرتے رہے، اپنے نفس دے خلاف جہاد اکبر کرتے رہے۔ تو 15 سال بعد غیب تو آواز آئی کہ ابراہیم ایشو آرام نو چھڈ، بندگی وچ خوب محنت کر۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ جناب تسی بادشاہی چھڈ کے فقیری اختیار کر لئی، دنیا دی آسائشاں نعمتاں انیاں تانوں ملیاں سی، کی وجہ کیوں تسی اس راہ چ آئے؟ حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ فرماتے ایک دن میں دربار تخت سے بیٹھا سگا تو میرے سامنے آئی نا حقیقت آیا تو میں غور کیتا کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اسی بھی مر جانا ہے، قبر جانا، قیامت نو جا کے حساب دینا پینا۔ تو جب ماری جانا تو پھر دنیا نال محبت کہدی ہے؟ میرا دل دنیا تو کھٹا ہو گیا، دل بجھ گیا، نفرت پیدا ہو گئی دنیا نال مینوں، کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے، اس ظالم کتے نے سارے۔ اور مزید حدیثہ میں بھی حضور نے فرمایا کہ دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کفر واسطے جنت ہے، حب دنیا راسا کلے خطیہ، کہ سارے فتنے فساد جڑ دنیا دی محبت ہے۔ اس واسطے حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ کہتے میرا پھر دل بجھ گیا دنیا تو میں اللہ دی راہ دا مسافر بن گیا، راہ مولا دا مسافر بنیا، اللہ طرف دوڑ پیا، جنہیں سونے رب نے قرآن چ فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ کیا فرماتے میں تا اللہ راہ چ آیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور تسی خراساں کیوں چھڈیا؟ آپ نے کہا میں اتنے غار چ اللہ کرتا ہوں سا، تو جب لوگوں نے میرے بارے پتہ لگیا تو وہ پھر میرے کو آن جان لگ پے، میرے رنگ برگے مشورے دین لگ گئے، جناب تسی نکاح کر لو، اسی تواڈے تابع دار ہاں۔ تو میری مشہوری ہونے لگی، آپ نے کہا میں جگہ چھڈ دے۔ اللہ والے ہم مشہوری تو نفرت کرتے ہیں، ہاں جی، شہرت جیڑی ہے انسانوں تو بہت برباد، اس واسطے اللہ والے پوشیدہ رہتے ہیں، کوشش کرتے ہاں کو آ جائے انہوں اللہ راستہ دکھا دے رہے۔ کیا فرمایا اس واسطے میں خراساں چھڈیا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ ایک شخص نے 1000 درہم نذرانہ پیش کیتا کہ آپ نے فرمایا کہ اسی فقیراں کو نہیں لندے ہے۔ انہوں نے پوچھا حضور میں فقیر تو نہیں، میں تو بہت امیر ہاں۔ وہ کہنے لگے کیا تینوں ہور مال چاہیے؟ آخر ہاں جی۔ آخر پھر تو فقیراں کا بھی سردار ہے، تو تینوں بہت ہی لوڑ ہے، لے جا تو ہی رکھ اپنے کول، اسی طرح نظرانہ نہیں قبولتے ہے، تو فقیراں کا بھی آئی جی ہے، جا لے جا کے پج جا تو نکل جا۔ تو آپ حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ جدو روارو تجلیات واردات کی کیفیت وارد ہوندی تو آپ فرماؤندے اے دنیا دے بادشاہو دیکھو اللہ دے انعامات کنے نے، تسی یہ دنیا نو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، یہ دنیا عارضی ہے ساری۔ حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ نے فرماؤندے نے جڑا خواہشات نفسانی دا بندہ ہے نا، اپنی خواہشاں تے عمل کردا ہے تو خواہشاں نو رب بنا لے، جویں حدیث قرآن پاک جا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا الہہ ہوا،
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ਼ਾਤ ਨਫਸਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜੋ ਅੱਲਾ ਨਾਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਦਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਜਮੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੰਬਰ 1 ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਦੇ ਵਕਤ, ਨੰਬਰ 2 ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ, ਨੰਬਰ 3 ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਵਕਤ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੈਫ ਸਰੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਲਜ਼ਤ ਕੈਫ ਸਰੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫ ਸਰੂਰ ਲਜ਼ਤ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਫੀਕ ਬਲਖੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह की बारगाह च हाजिर होए तो कहने लगे कि हुजूर तुसी दुनिया क्यों छड्डी है? आपने फरमाया मैं दुनिया इस वास्ते छड्डी कि मेरे अल्लाह ने मेरे उत्ते दुनिया की हकीकत मुनकशिफ करती, तो मैं अपना दीन बचाने वास्ते अपने दीन नूं अपनी गोद च लैके करिया करिया जंगल जंगल फिर रहा, तो लोग मैनू मजदूर और दीवाना पागल समझण, और मैं चाहना कि मैं अपना दीन सलामत लैके मौत तक पहुँच जा। ताई बकौले शायर कि ईमान तेरा लुट गया राहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, तो सच्चा अल्लाह वाला रहबर मिलेगा तो ईमान सलामत इंसान का रह सकता, वरना था ईमान के डाकू चार चफेरे मौजूद है। हजरत इसे तज़किरे लिखा हजरत साहिल फरमाते ने कि मैं हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह नाल सफ़र कर रहा सगा, तो मैं दौरान सफ़र बीमार हो गया बहुत ज़्यादा। आप देखो जो भी मालो सबाब सी उन्हें सारा मेरे उत्ते खर्च करता, मेरे इलाज मुआलजे ते, मेरी खिदमत ते, मेरे खाण पीण खुराक दे उत्ते, हत्ता कि अपना खच्चर भी वेच के मेरे उत्ते लाता उन्होंने। तो जब मैं सेहतमंद होया तो मैं पूछया कि हजूर खच्चर कित्थे? आपने कहा मैं तो वेचता। आखिर हजूर खच्चर हुंदा चलो असी सफ़र दे विच सानूं फायदा दिंदा, तो मैं भी कमज़ोर हाँ, मेरे को रेगूलर सफ़र नहीं होता। आपने कहा कोई बात नहीं, मैं जो हैगा उन्होंने मोढियां चक के आप साहिल फरमाते 3 मंजिला मैनू मोढियां चक के उन्हें सफ़र किया हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि खिदमत खलक खलके खुदा नूं नफ़ा पहुँचाना बहुत बड़ी इबादत है। खलके खुदा नूं महलूके खुदा नूं जानवर होण, परिंदे होण, इंसान हो, दुख देना, तकलीफ देनी तो बहुत बड़ा पाप है। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इल्म अकबाल फरमाते पैदा किया इंसान को दर्द दिल के बकौले शायर के पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना इबादत करिए कम ना से कर रो बयान। कलंदर लाहौरी इल्म अकबाल फरमाते यही है मोहब्बत, यही दीन व ईमान कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। खुदा के बंदे तो हैं, हजारों बनों में फिरते हैं बारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। बकौले शायर के भलाई कर भला होगा। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाह मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे, भला कर किसी का हो सकता। बहुत बड़ी इबादत है, कदे किसी दुख ना दे। बाहर राई की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि इंसान को चाहिए कि अल्लाह को डरता रहे, तो वसीला तलाश करे, सच्चा मुर्शद बादशाह तो ना को तौहीदी को अक्षर हासिल करे, फिर उन ज़ेरे निगरानी मसूर रियाज को मुजाहदा करे ताकि इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सके, दीदे मौला दी नेमत इसे दुनिया हासिल कर सके। दिल दे आईने दिल दियाँ अखां ना, फिर ही आखिर खुली अखां ना दीदार इलाही नसीब होगा। कुरान चलने दस है वादा वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिराति आमा, बड़े दुनिया चलने आखिर विच भी इन्ने होणगे। अगर नेमत हासिल करनी कुरान चला उन्हें उसका दस था वमन कान यरजु लिक़ाअ रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा। अगर तुम अल्लाह दीदार करना चाहते हो अपने रब का तो फिर साले अमल करो, यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करो, शैतानी निज़ामात पीछे न लगो।
اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم میل معجز مسکین بے سارا انسان ہے صاحب میرا پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڈا کوئی سارا نہیں سانو تیرے علاوہ کسی سارے دی لوڑ بھی نہیں تیرا سارا ساڈے واسطے کافی ہے گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے اپنے دائمی ذات دی نعمت و عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ انہاں دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے کافرہ منافقہ گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکار اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ بس یار فانی دنیا باقی ساری ہوسا 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 بچو 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 دنیا تو پھر نہیں ہونا آج وقت ہے سچے دلوں ایمان لو سچی توبہ نصوح کرو سچے مرشد کو کنیکشن لے لو تاکہ دے مولا دی نعمت حاصل کر سکو وما علینا الا البلاغ المبین